السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے اذان کے متعلق مسائل۔ اگر کسی فرض نماز کے لیے اذان دی جائے اور ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا اور اذان دے دی گئی تو اس اذان کو نہیں مانا جائے گا، پھر وقت ہونے کے بعد دوبارہ اذان دینا ہوگا۔ اذان اور اقامت کو عربی زبان میں کہنا ضروری ہے۔ اگر کسی دوسرے زبان میں کہتے ہیں یعنی عربی کا ٹرانسلیٹ کر کے اس کا ترجمہ کہہ دیتے ہیں تو اس سے اذان نہیں مانی جائے گی۔ مؤذن کا مرد ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت اذان دے دیتی ہے تو اذان کو دہرانا ہوگا۔ اس عورت کے اذان کو مان کر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اذان کہنے والا پاک صاف ہو اور قبلہ رو کھڑا ہو اور اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کی بغل والے انگلی کو اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں لگائے اور بلند آواز سے اذان کہے۔ اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ، پھر لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہو تو اس وقت حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہے، اور حی علی الصلاح کہتے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف اپنے چہرے کو پھیر لیا کرے، اس طرح کہ اس کا سینہ اور اس کا پیر قبلہ رو سے نہ ہٹے، وہ قبلہ کے رخ ہی رہے۔ اور اقامت کا طریقہ بھی یہی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ اقامت میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہیں گے اور حی علی الفلاح کے بعد ہر نماز میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اضافہ کر لیں گے، بڑھا لیں گے۔ اور اقامت کہتے وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ چہرے کو نہیں پھیرنا ہے اور دونوں اپنے کانوں میں انگلیوں کو بھی نہیں لگانا ہے۔ فرض نمازوں کے لیے 1 مرتبہ اذان کا کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ عورتوں کو اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، جماعت سے نماز پڑھیں یا تنہا۔ اذان کا جواب دینا مرد اور عورت پر مستحب ہے، اور کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ نماز کی حالت میں، خطبہ سننے کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں، علم دین پڑھنے کی حالت میں، جمع کرنے کی حالت میں، پیشاب پخانے کی حالت میں، کھانا کھانے کی حالت میں، ان تمام حالتوں میں اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اگر مؤذن کسی وجہ سے اذان کے درمیان اذان دینا چھوڑ دے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو دوبارہ اذان دینا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک مؤذن کو 2 مسجدوں میں اذان دینا مکروہ ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ کھڑے ہو کر کے اذان اور اقامت کہنا چاہیے، بیٹھ کر اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے، اور جو شخص اذان دے اسی کا حق ہے کہ وہ اقامت بھی کہے۔ ہاں، اگر وہ کسی کو اجازت دے دیتا ہے تو پھر دوسرا بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ اذان اور اقامت کی حالت میں کوئی دوسری بات نہیں کرنی چاہیے۔